بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کے جانور سے مسجد کے دروازے کے قریب اترے۔ مسجد کے باہر کام ڈھونڈنے والے لوگ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خچر نگرانی کے غرض سے ایک شخص کے حوالے کیا اور خود مسجد میں اندر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے، اس شخص نے خچر کی لگام کھینچ کر نکال لی اور خچر کو یوں ہی بے لگام چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر تشریف لائے تو 2 درہم ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ 2 درہم اجرت کے طور پر اس آدمی کو دے دیں جسے آپ نے خچر کی حفاظت کے لیے معین فرمایا تھا، لیکن آپ نے خچر کو بے لگام پایا۔ آپ خچر کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ نے وہی 2 درہم اپنے غلام کو دیے تاکہ وہ بازار سے نئی لگام خرید کر لائے۔ غلام بازار گیا، وہاں ایک شخص لگام بیچ رہا تھا۔ غلام نے 2 درہم دے کر لگام خرید لی۔ جب غور سے دیکھا تو غلام کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی لگام ہے جو آقا کے خچر پر ہوا کرتی تھی۔ چور کو اس کی قسمت کے وہی 2 درہم ملے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے خود بھی عطا فرمانا چاہتے تھے۔ جب غلام نے یہ سارا ماجرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ خود دامن صبر کو چھوڑ کر جلد بازی کی وجہ سے اپنے رزق کے حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو کبھی نہیں مل سکتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، یعنی جو رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہم تک ہر حال میں پہنچنا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے ہی قسمت کے لکھے ہوئے رزق کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کے ساتھ اپنا رزق تلاش کریں تو ہماری قسمت کا رزق ہم کو ہر حال میں ملنا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔